سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر۔ دیکھیں یہ جو ترک جلالی اور جمالی ہے، یہ ترک حیوانات ہے یا ترک باللذات ہے، یہ مختلف قسم کے ترک ہیں جو عملیات میں اعمال کو کھولنے کے لیے ساتھ ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اچھا، ان کو ویسے بھی کوئی کرے نا، بھلے کوئی عمل وغیرہ نہ چل رہا ہو، ویسے ہی کوئی کرے تو اس کو بھی اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ دراصل یہ جو ترک ہے نا، یہ ہمارے اندر جو قوت حیوانی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور ملکوتی صفات پیدا کرنے کے لیے، ملکوتی یعنی فرشتوں کی صفات پیدا کرنے کے لیے، بس اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ملکوتی صفات پیدا ہوں، یعنی ہم جس مخلوق کا قرب چاہتے ہیں نا اس کے جیسے ہو جائیں تاکہ وہ خود کو ہم پہ ظاہر کریں۔ تو جتنے بھی ترک وغیرہ ہیں، ترک حیوانات یعنی ہر وہ شے جو جس کا تعلق کسی حیوان سے ہے اس کو استعمال نہ کرنا، نہ حیوانی عمل کرنا۔ جیسے یوں بھی ہوتا ہے کہ بھئی اگر چھوٹی موٹی بھی مار دی ترک حیوانات میں تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے ترک حیوانات، کیونکہ یہ بھی ایک حیوانی عمل ہے نا کہ چوٹی مار دی۔ اسی طرح بزرگان دین میں سے بھی ایسے سلسلہ ملتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ فرشتے آیا کرتے تھے، تو ایک دن انہوں نے غلطی سے ایک چوٹی کو مار دیا، تو اس کے بعد سے پھر انہوں نے آنا بند کر دیا فرشتوں نے۔ تو یہ ملکوتی صفات کا پیدا ہونا ہے۔ تو اصل مقصد صرف کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لیں جس مخلوق کا قرب چاہ رہے ہیں، تو پھر وہ مخلوق ہم پر خود کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ہے ترک جلالی اور جمالی کا مقصد، اور یہ شرط ہوتی ہے اور اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے جب کوئی باقاعدہ دعوت دے رہا ہوتا ہے، باقاعدہ کسی خادم کو، مخلوق کو حیوانات میں سے، جنات میں سے، موکلات میں سے بلانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو یہ بالکل ضروری ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک کوئی سوال ہو تو پوچھیں۔ یعنی کب جیسے آپ بتا دیں کہ اس کے ویسے بھی فائدے ہیں، تو طبی لحاظ سے اس کا کوئی فائدہ؟ بالکل فوائد ہیں طبی لحاظ سے۔ دیکھیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس پہ بہت ساری تحقیقات ہیں کہ روزہ ہمارے جسم کی کلینزنگ کرتا ہے، بالکل کلین کر دیتا ہے، سارے کے سارے جو فاسد مادے ہیں اور زہر ہیں جو پورے سال ہم کھا پی کر اور بری عادتوں سے بناتے ہیں، یہ ایک مہینے کے روزے جو ہیں پورے سال کی کسر کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو ترک حیوانات جب کرتا ہے نا تو اس میں ترک حیوانات کا ایک جز ہے روزہ، کہ دن میں وہ روزے سے رہے گا۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ رمضان میں بھی روزہ رکھ کے پھر وہ سارے کے سارے کسر پوری کر دیتے ہیں، افطار میں سب کچھ کھا پی لیتے ہیں، ہے نا۔ لیکن ایسا اس میں نہیں ہوگا۔ ترک حیوانات جب کرے گا، ترک جلالی و جمالی کرے گا، اس کو وہ ساری چیزیں وہی کھانی پڑیں گی جو صحت کے لیے اچھی ہیں۔ پھل کھائے گا، کھجور کھائے گا، ہے نا، کیونکہ ان کا تعلق حیوانات سے نہیں ہے۔ کسی عورت کی ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھا سکتے، کسی ناپاک شخص کے ہاتھ کا پانی نہیں پی سکتے۔ کسی نے اٹھا کے دے دیا نا، کوئی ناپاک تھا، ایک گلاس پہ ہاتھ لگا دیا اور آپ تک وہ پہنچا تو وہ پینے سے بھی ٹوٹ جائے گا ترک۔
تو اس کے طبی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ بندہ اس میں زیادہ تر بھوکا رہتا ہے، تو جسم جو ہے ہمارا سروائیو کرنے کے لیے وہی فاسد مادے جلاتا ہے اور ان کو استعمال کرتا ہے، تو جسم بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اس طرح سے جو ہے وہ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ہے چینی کا بھی کم استعمال ہوتا ہے، تو بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ بھی کم رہتا ہے، تو بندہ خود کو چاق و چوبند بھی محسوس کرتا ہے، سستی کاہلی نہیں آتی۔ اور